السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے ایک بات میرے دل میں کٹک رہی تھی، سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جنم لے رہی ہیں اور ہمارے معاشرے کے لیے انتہائی تباہ کن ہے وہ، ہم مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان کا باعث ہے وہ، ہمارے دین اسلام پہ اس کے بہت منفی اثرات ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مگر ایک بات جو میں کافی ٹائم سے اس میں نوٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم میں سے کوئی بھی بندہ، اگر ہمارے پیرنٹس میں کوئی بیمار ہو جائے، ہمارے والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا کوئی بھی ہماری فیملی میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی بھی طریقے کی کوئی اور مصیبت ہمارے اوپر آ جائے، مثال کے طور پہ کسی کو بزنس میں لاس ہو جائے یا کوئی جسمانی لحاظ سے بندے میں کوئی ڈیفالٹ آ جائے یا کسی بھی لحاظ سے یعنی کہ دنیاوی کسی بھی معاملے میں ہمیں نقصان پہنچ جائے، تو جو ہمارے ساتھ کے مسلمان ہوتے ہیں ان کے زبانوں سے آپ کو ایک ہی بات سننے کو ملے گی کہ یہ حرام خور تھا، حرام کھاتا تھا، اس کے پاس حرام کی کمائی ہے، اسی لیے اللہ نے اس کے والدین کو بیمار کیے کہ یہ اپنے والدین کے اوپر وہ کمائی لگاتا رہے۔ یا اگر بزنس میں لاس ہوتا ہے تو کہتے ہیں دیکھیں جی پوری ہمیشہ حرام کماتا تھا، اسی لیے اللہ نے اس کے بزنس میں لاس کر دیا۔ یعنی کہ کسی بھی طرح کا اگر ہمارا نقصان ہو جائے تو ہمارے ہی مسلمان بہن بھائی یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کام کرتا تھا، اس کے گناہوں کی اس کو سزا ملی ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ آیا ہمارے کسی حدیث میں، ہمارے قرآن پاک کے اندر کسی جگہ پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ حرام کھائے گا تو اللہ اس کی ماں کو یا اس کے والد کو بیمار کرے گا یا اس کی فیملی میں سے کسی کو بیمار کرے گا تو وہ حرام کے پیسے اس کے اوپر لگیں گے؟ لیکن بیماری تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے اوپر جو بھی تکلیف لاتا ہوں، جو بھی مصیبت لاتا ہوں وہ میری طرف سے آتی ہے، آپ لوگوں کے اوپر خود بخود کوئی بھی مصیبت آپ لوگوں کے اوپر نہیں آتی۔ سورۃ التغابن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی بھی اگر مصیبت آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو وہ میری طرف سے آتی ہے۔ تو دیکھیں اگر ہمیں اللہ رب العزت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہمارے پیرنٹس میں سے کسی کو بیمار کرنا چاہتا ہے، ہم میں سے کسی کو بیمار کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو ہمارے پروردگار کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے۔ کیا پتہ ہمارا رب ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے بیماری دے رہا ہے، کیا پتہ ہمارا رب ہمیں مضبوط کرنے کے لیے یہ بیماری دے رہا ہے، کیا پتہ ہمارے رب نے ہمیں جنت دینی ہے تو وہ جنت دینے کے لیے اس نے ہمارے والدین کو بیمار کیا تاکہ ہم اس کی خدمت کر سکے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ جو ہے ہم نے جو حرام کمایا ہوا ہے یا ہمارے پاس اس طرح کی کمائی ہے کہ جو ناجائز اور وہ اللہ ہم سے اس راستے سے نکالتا ہے۔ آج انسان کو اپنی بیماری سے زیادہ ڈر اس چیز کا لگا رہتا ہے کہ یہ لوگ تو اب میرے خلاف باتیں کریں گے، اور آنے والے کچھ ٹائم میں آپ دیکھنا کہ یہ بیمار ہونا بھی ایک انسان کے لیے تانا بن جائے گا کہ تم اپنے حرکتوں کی وجہ سے بیمار ہوئے ہو، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار ہوئے ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی انسان کو بیماری دینا چاہے، اگر کوئی اور تکلیف دینا چاہے، اگر کسی آزمائش میں انسان کو مبتلا کرنا چاہے تو اس کی طرح طرح کی وجوہات ہو سکتی ہے، آزمائش بھی ہو سکتی ہے، میں بھی پاسبل ہے وہ اس انسان کی کسی غلطی کی سزا بھی اس کو مل سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، پر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان سے کہیں کہ جی فلاں بندہ بیمار ہو گیا یا اس کے گھر فوتگی ہو گئی یا اس کا بچہ فوت ہو گیا تو دیکھیں جی یہ دودھ میں پانی مکس کرتا تھا اس وجہ سے اس کا بچہ پانی میں ڈوب کر مر گیا، یا یہ دودھ میں پانی مکس کرتا تھا دیکھیں آج اللہ نے اس کے اوپر یہ آفت لے آیا ہے یا اللہ نے اس کو یہ نقصان دیا ہے۔ دیکھیں وہ دودھ میں جو بھی کرتا ہے وہ ہمارے پروردگار کو پتہ ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھتا ہے۔ کیا پتہ ہم جس کو بہت حقیر سمجھتے ہو اور بہت زیادہ گناہ گار سمجھتے ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام ہم سے کافی گنا بہتر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں یہ حق بالکل نہیں دیا، نہ ہمارے دین نے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ پر ہمیں یہ حق نہیں دیا کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا کسی کے پیرنٹس بیمار ہو جائے اور اس کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں، ان کا ٹائم لگ رہا ہے، تو ہم اس کو یہ کہیں کہ بھائی یہ آپ جو ناجائز کام کرتے رہو یہ آپ کو ان کی سزا مل رہی ہے۔
اللہ نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے، کیونکہ ہم خود بھی ایک انسان ہیں، ہم سارے انسان ہیں اور مسلمان ہیں۔ کل یہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ کیا ہمارے والدین نہیں ہیں، ہمارے گھر والے نہیں ہیں، ہمارے بہن بھائی نہیں ہیں، کیا ہمارے اساتذہ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں؟ کل اللہ ہمیں بھی بیمار کر سکتا ہے، ہمارے گھر والوں کو بھی بیمار کر سکتا ہے، ہمارے پیرنٹس کو بھی بیمار کر سکتا ہے، اور ہم ان کی خدمت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم ان کے اوپر پیسے نہیں لگائیں گے تو کون لگائے گا؟ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کے پیرنٹس بیمار ہو جائیں، وہ ہاسپٹل میں ان کے جو ہے علاج معالجہ کر رہا ہے، اپنے خرچے کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، ٹائم اپنا لگا رہا ہے، اور دوسرے سامنے ہمارے جتنے بھی جن کے ساتھ ہم کنیکٹڈ ہے دنیا کے اندر، وہ سارے لوگ یہ کہیں کہ جی، اور میں سے کچھ بندے یہ کہیں کہ جی یہ تو فلاں بندہ یہ کام کرتا تھا، اس کے پاس ناجائز کمائی ہے، ناجائز کمائی کی وجہ سے یہ دیکھیں اللہ نے اس کے اوپر کیا آفت لے آیا ہے۔ تو دیکھیں یہ ساری باتیں من گڑت ہے، یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت جنم پا رہی ہیں، اور کافی حد تک جو ہے لوگوں کی یہ سوچ بن چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے بیمار ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لائف میں کتنی بار بیمار ہوئے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسٹیک نہیں ہوئی، نہ ان کی کمائی اس طرح کی تھی۔ تو کیا آپ اپنے نبی کے بارے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیماری اور یہ مصیبتیں اور یہ جو پریشانیاں انسان کو دیتے ہیں، اس کی ہر ایک انسان کے لیے اس کی الگ الگ وجوہات ہوتی ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ حق بالکل نہیں دیا کہ ہم کسی دوسرے انسان کے بارے میں یہ بات کریں کہ جی اس کو تو یہ ہو گیا، اس کو یہ ہو گیا، اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ کرے، اپنے آپ کو غیبت کے زمرے میں بھی لے آئے، اور اللہ نہ کرے کہ کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، ہمارے پروردگار کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے اس کا پروردگار اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی پرابلمس سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو خدا را اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، کسی کے پیرنٹس بیمار ہیں اور ان کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر یہ نیگیٹو جو کامنٹس ہے وہ پاس نہ کرے، اور اس بندے کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو حوصلہ دے کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے گا آپ کے والدین کو، یا آپ کو اللہ شفا دے گا۔ کوئی میٹھے بول بولے ہم، کیوں کہ جب ہم اپنے پروردگار کے سامنے جائیں گے اور ہمارے پروردگار نے ہم سے پوچھ لیا کہ بتاؤ آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ آپ اس بات کا اندازہ لگاؤ کہ اگر فلانا بندہ بیمار ہو گیا تو اس کا پیسہ ٹھیک نہیں تھا، آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ کیونکہ وہاں پر ہم نے حساب کتاب صرف اپنے مال کا، اپنی بیماری کا، اپنی پریشانیوں کا، جو ہم نے لائف گزاری ہے اس کا حساب دینا ہے، کسی دوسرے کی لائف کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو پھر ہم کیوں اپنی آخرت خراب کریں کہ اللہ ہمیں کھڑا کر کے اور ہم سے دوسرے کی لائف کے بارے میں پوچھے کہ بتاؤ آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس میں یہ مسٹیک ہے، یا اس کا پیسہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کو یہ سزا مل رہی تھی؟ تو خدا را اس چیز سے باز رہیں، اور جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں، کبھی کسی محفل میں اس طرح کی بات ہو تو ان کو ٹوکے، ان کو روکے اس بات کے اوپر کہ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے۔ کوئی انسان جتنا مرضی خراب ہو، جتنا مرضی پروردگار سے دور ہو، ہم اس کے بارے میں کبھی بھی یہ کامنٹ نہیں پاس کر سکتے کہ جی یہ آپ کے اوپر یہ زوال ہے، یا آپ کا یہ پریشانیوں کے جو سبب ہے وہ آپ کی گناہ ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ رکھنا ہے۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، مدبانہ گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کے بارے میں اس طرح کے کامنٹ پاس نہ کریں، اور اگر کسی جگہ پر یہ کام ہو بھی رہا ہے تو آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ العزیز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ عامر علی خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔